السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس لفظی ترجمہ سورہ البقرہ آیت نمبر 14۔ ہم نے منافقین کی نشانیاں پڑھنی شروع کی ہوئی ہیں۔ کل ہم نے کچھ نشانیاں منافقین کی پڑھی، آج پھر انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب، لقو، ملاقات کرتے ہیں۔ لقو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے۔ جب بھی کسی فعل کے لاسٹ پہ واو الف کا حرف آتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ماضی کا ہے، کیونکہ ماضی میں جمع مذکر غائب کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کو یاد رکھنے کی یہی نشانی ہے۔ جہاں بھی آپ کو واو الف نظر آئے گا وہ جمع مذکر غائب کی بات ہو رہی ہوگی کہ وہ سب لوگ ملاقات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لقا، لقا یہ ہے ملاقات کرنا، القاء مصدر ہے اور اس سے ماضی بنتا ہے لقا، ٹھیک ہے، قاف کے اوپر کھڑی زبر چھوٹی۔ اس ایک شخص نے ملاقات کی، اور لقو ان سب لوگوں نے ملاقات کی۔ وَإِذَا، اور جب، لقو وہ ملاقات کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا تو وہ سب کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے۔ یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ جب ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا، اور جب، خلو وہ خلوت اختیار کرتے ہیں۔ خلوت اختیار کرنے کا مطلب ہوتا ہے اکیلے ہونا، یعنی دور جاتے ہیں، سیپریٹ، ٹھیک ہے۔ خلوت اختیار کرتے ہیں، الا طرف، شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف، یعنی جب اپنے شیطانوں کے ساتھ الگ ہوتے ہیں، مسلمان وہاں پہ نہیں ہوتے۔ الا حرف جر ہے، شیاطین شیطان کی جمع ہے، اور ہم ضمیر ہے، ٹھیک ہے، ضمیر متصلہ، اس کے بارے میں کل بھی میں نے بتایا تھا آپ کو۔ قالو تو وہ سب کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک ہم تو، نحنو ہم، مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں۔ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا انا اور انما، یہ دونوں تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو بغیر تاکید کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آمنا، لیکن جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو پھر انا اور انما ایسے تاکید کے ساتھ اپنے کفر کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ بلا شبہ بغیر کسی شک و شبے کے ہم تمہارے ہی ساتھی ہیں۔ جب بھی کسی آیت کے سٹارٹ میں یا کسی جگہ پہ تاکید کو شو کرنا ہو تو وہاں پر انا اور انما ایسے الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، یعنی بغیر کسی شک و شبہ کے جو شرک ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے ساتھ کرتا ہے۔ تو اس لیے انا اور انما کے الفاظ جہاں بھی آئیں وہ اس کو تاکید کو شو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ، یہاں پر مستہزئون اسم الفاعل ہے، یعنی کہ مذاق اڑانے والے سب مرد، ٹھیک ہے، جمع مذکر کا یہ صیغہ ہے۔ اللہ، اللہ تعالی، یستہزئ مذاق اڑاتا ہے، بہم ان کا، یستہزئ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، اور لفظ اللہ یہاں پہ فاعل ہے، اس وجہ سے مضموم ہے، یعنی اس کے اوپر پیش آئی ہے۔ اللہ مذاق اڑاتا ہے، بہم ان کا، ہم یہاں پہ ضمیر ہے اور با حرف جر ہے۔ وَيَمُدُّ اور ڈھیل دیتا ہے، ہم ان کو، وَيَمُدُّ ڈھیل دیتا ہے، یہ ہے مد یمد، ڈھیل دینا، کھچاؤ، گنجائش رکھنا، ٹھیک ہے۔ وَيَمُدُّ اور وہ ڈھیل دیتا ہے، کون ڈھیل دیتا ہے، یہاں پہ فاعل کون ہے، لفظ اللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے، ہم ان کو،
فی میں طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعنی جو ان کا ڈھیٹ پن ہے اس میں اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، یعمہون وہ بٹکتے پھرتے ہیں، یہ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اولئک اسم اشارہ ہے، للبعید استعمال ہوتا ہے اور جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے اشتروا خرید لیا ان سب نے، اشتروا خرید لیا ان سب نے، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدا ہدایت کے بدلے، یہاں پہ بل جو ہے وہ بدلے کا کام دے گا، یعنی ہدایت لے کے گمراہی مول لے لی، ہدایت کے بدلے گمراہی کو مول لے لیا، ہدایت کو قبول نہیں کیا، گمراہی کو قبول کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک چیز دے کے دوسری چیز انسان لیتا ہے نا، وہاں پہ یہ بھی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بالہدا، ٹھیک ہے، ہدایت کے بدلے گمراہی۔ فما پس نہیں، ربیحت فائدہ مند ثابت ہوئی، ربیحت فعل ہے اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں نے عربک لینگویج کورس کیا انہوں نے ماضی کی کردار مجھ سے پڑھی، تو ربیحت جو بھی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا تھا کہ اس کے لاسٹ پہ جو تا آتی ہے، تائے مفتوحہ، اس پہ جزم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ضربا ضربا ضربو ضربت، ٹھیک ہے، اس ایک عورت نے مارا، ہم نے پڑھا تھا نا یہ، تو یہ اسی وزن پہ ہے۔ فما ربیحت پس نہیں نفع مند ثابت ہوئی، تجارتکم، یہاں پہ تجارتن یہ مونس ہے، اس کے مونس ہونے کی دلیل کیا ہے کہ اس کے لاسٹ پہ تائی مدورہ آ رہی ہے، تجارتن، ٹھیک ہے، ان کی تجارت، تجارتہم، ہم ضمیر لوٹتی ہے ان کی طرف، یعنی منافقین کی طرف، تو پس نہیں نفع مند ثابت ہوئی ان کی تجارت، وما اور نہیں کانو تھے، محتدین وہ ہدایت پانے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مثلہم مثال ان کی، کا جیسا کہ، مثلی مثال ہے، کا یہاں پہ آپ لوگوں کو پڑھایا تھا حروف جارہ میں سے، جو 17 حروف جارہ ان میں سے ایک حرف ہے کا، یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کو کسی سے مشابہت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ منافقین کی مشابہت قائم کی جا رہی ہے، ایک شخص کے ساتھ مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے۔ کا جیسا کہ مثلی مثال ہے، الذی اس شخص کی، استوقدا جس نے آگ جلائی۔ اب یہاں پہ نا استوقدا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، آگ جلائی، تو اس کے لیے اوقدا فعل بھی استعمال ہوتا ہے۔ اوقدا کا مطلب یہی ہے کہ آگ جلانا، لیکن یہاں پہ استوقدا کیوں استعمال ہوا، سین کا اضافہ کیوں کیا گیا اندر، اس میں سین اور تا کا اضافہ جو ہوا وہ یہ شو کر رہا ہے کہ زیادتی کو شو کر رہا ہے، کثرت کو، کہ خوب بھڑکائی اس نے آگ، ٹھیک ہے۔ اوقدا کا مطلب ہوتا ہے جلائی، اور استوقدا خوب جلائی، خوب بھڑکائی اس نے، نارن آگ، نارن یہاں پہ کیا ہے، مفعول ہے، اس وجہ سے مفتوح ہے، یعنی مفعول ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر زبر آ رہی ہے۔ استوقدا اس نے خوب بھڑکائی، نارن آگ، فلما پس جب، اضاءت روشن ہو گیا، ما حولہ اس کا ماحول، ذہبا تو لے گیا، اللہ اللہ تعالی، بنورہم ان کا نور، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، فی حرف جر ہے، ظلمات یہاں پہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، اندھیرے، کئی اندھیرے، ٹھیک ہے۔ اگر الظلمات ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک خاص اندھیرا، لیکن ظلمات کئی اندھیرے، کئی اندھیروں میں اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، لا یبصرون وہ نہیں دیکھ سکتے۔ سمم، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آگے یہاں تک ہم نے منافقین کے نشانیاں پڑھی، آگے بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو منافقت کرتے ہیں، یعنی ایمان کا مزہ چکھ لینے کے بعد بھی کفر کو گلے لگائے رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا پھر انجام کیا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، سمم بہرے ہیں، بکمم گنگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون اور وہ
نہیں لوٹتے. سمم جو ہے وہ جمع ہے اسمو کی. جیسے آپ لوگوں کو عربک لینگویج کورس میں میں نے کلرز نیم پڑھائے تھے، الوان، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا سارے ہی کلرز نیم تقریباً افعلو کے وزن پر تھے، احمرو، ازرقو، ٹھیک ہے، تو کس کے وزن پہ تھے؟ افعلو کے وزن پہ. اسی طریقے سے یہ جو گونگے بہرے ہونے والی صفات ہیں یہ بھی افعلو کے وزن پہ آتی ہیں، اسمو، ٹھیک ہے، ابکمو، اعمی، ٹھیک ہے. اور یہ جو یہاں لکھی ہوئی ہیں یہ جمع ہے، اسمو کی جمع ہے سمم، ٹھیک ہے. اور جو بکمم ہے وہ کس کی جمع ہے؟ اب کمو کی جمع ہے. اب کم کا مطلب ہوتا ہے ایک گونگا آدمی، لیکن بکمم کا مطلب ہوتا ہے کئی گونگے آدمی. سمو کا مطلب ہوتا ہے ایک بہرا شخص، لیکن سمم کا مطلب ہوتا ہے کئی بہرے شخص. اس طریقے سے اعما، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک اندھا آدمی، لیکن یم کئی اندھے آدمی. تو یہ سب کے سب یہاں پہ جمع کے لیے استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں. اور یہ بہرے، گونگے، اندھے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے کان، زبانیں یا آنکھیں ہے ہی نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ رکھنے کے باوجود ان سے فائدہ نہیں اٹھایا. تو اس وجہ سے اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا کہ جیسے وہ سنتے ہی نہیں. جیسے کہ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تو نہ ان کے کان ان کے کسی کام آئے اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں، کل انشاءاللہ نیکسٹ آیات پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.